اللہ 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 مولانا۔ شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار۔ چنانچہ انصار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی الاسلام نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، وَأَكْثَرْهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں۔ نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے۔ تو آج سوچیں ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بے وقوف کس کو کہا؟ حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے۔ تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی۔ حالانکہ صحابہ رضوان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا۔ ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھائی اب آپ کسی اور قوم پہ لگ جائیں۔ اس نے کہا کیوں امیر المومنین، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آ گئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ عمر لانو نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر موت ہی واعظ کافی ہے۔ تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ جنازہ جا رہا ہے، کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ۔ تو وہ تھوڑا سا ایمبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا؟ مان لگے بھائی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ۔ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی، اب یہ تیری باری ہے یا میری باری ہے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی۔ جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا، نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا، نہ انسان کسی کا حق مارے گا، انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا۔ اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا۔ کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ قبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔